ویلکم بیک. اور اس وقت ہم مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے. ویسے تو ہم بارہا اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا صدمہ ہے یا ایسی حقیقت ہے جس سے ہمیں کرنٹ لگ رہے ہیں. اب وہ بجلی کے بلوں کو دیکھ کر لگیں یا ادروائز لگیں جب بھی آپ شاپنگ کرنے جائیں یا گروسری کرنے جائیں, بٹ دس از دا فیکٹ آف لائف ایٹ دا مومنٹ. تو اس مہنگائی پر ہم کیا, ہمارا آگے کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, اور پرسنلی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مہنگائی سے نمٹ سکیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلمان اسلم صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کاٹی کے. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقدس افضل جو کہ پروگرام ڈائریکٹر اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر آف اکنامکس ہیں حبیب یونیورسٹی میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کی پریڈکشن کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, شروع میں ہی میں نے بتا دیا کہ ہم آج مہنگائی کے حوالے سے بات کریں. اس مہنگائی کے رونے کو تو ہم کافی دن سے رو رہے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کا کوئی حل ہے عوام کے لیے, یا اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں کچھ ایزی حالات ہو جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. جو میرا تجزیہ ہے, جو میرا ایکسپیرینس یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں میرا نہیں خیال کہ عوام کے لیے کوئی آسانی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ملک کو پیسے چاہیے, اور پیسے جو ہیں وہ ظاہر سی بات اب قرضوں کی فارم میں لے کے ملک کے جو خرچے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. جب ایک ہفتے کے اندر 60 روپے فی لیٹر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو ظاہر سی بات پچھلے ہفتے جو اوور آل انفلیشن 16.4% تھا وہ 60 روپے فی لیٹر تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پبلک فگر یہ کہہ رہی ہے کہ 20.02% ہو گیا ہے. لیکن آپ دیکھیے نا, جہاں ڈالر 25 سے 30% کی نیچے نہیں ہے. پہلے ڈالر 200 سے اوپر گیا, اب 200 سے نیچے آ گیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ریورس اسٹریٹجی ہو جائے, کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس سے آپ کو لگے کہ چیزیں ریورس ہونے لگی ہیں. اس حد تک نہیں, لیکن کسی حد پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کبھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو انفلیشن اس کے ساتھ یکدم بڑھا ہے. اسی طرح ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو مہنگائی بڑھی ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے, ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ڈالر جب نیچے آتا ہے تو مہنگائی بھی نیچے آئے, یا پیٹرول کی قیمتیں جب نیچے آتی ہیں مہنگائی نیچے آئے, یا بجلی قیمتوں میں جب کمی آتی ہے تو مہنگائی کم ہو. یہ انفارچونیٹ پاکستان کے اندر ایسا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے ہاں دو جو انرجی انپٹس ہیں, بجلی ہے اور آپ کا پیٹرول یا تیل ہے, یہ دونوں ڈے بائی ڈے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. اس سے جو زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر پڑ رہا ہے. جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جو چیز ہے اس کی پرائس میں اضافہ ہوگا. اور ہم نے انفارچونیٹلی کیا یہ ہے, جو کئی دہائیوں سے یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ہم نے اپنی جو ڈومیسٹک پالیسیز لائک ایگریکلچر پالیسی کو ہم نے اس طرح اچھی متعارف نہیں کروائی, ہم نے کوئی انڈسٹریل پالیسی اچھی متعارف نہیں کروائی, تو وہ ساری چیزوں کا خمیازہ جو اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. دوسری جو میں سمجھتا ہوں بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہماری ہر گورنمنٹ آئی وہ صرف اور صرف اپنے 5 سال پورے کرنے کے لیے آئی. کسی گورنمنٹ نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ جو ہماری طرف توقع لگے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی ویلفیئر کو بڑھانے کے لیے کوئی منصوبے لانچ کریں یا ہم ان کی ویلفیئر بڑھانے کے لیے کوئی کام کریں. ابھی بھی دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا کہ ملک میں آپ کو پتا ہے کہ پیسہ نہیں اور تیل جو بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ابھی ایک اچھا قدم ہے جو بھی یہ پروونشل گورنمنٹ نے اٹھایا ہے, لائک سندھ گورنمنٹ نے وزرا کا جو پیٹرول انسینٹو وہ انہوں نے ختم کیا, پنجاب گورنمنٹ نے ختم کیا, KPK نے ختم کیا, بلوچستان نے ختم کیا, جو اور ہمارے دوسرے صوبوں نے ختم کیا. تو کیا یہی چیز جو ہے وفاقی وزرا ان کے اوپر لاگو نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, پھر ہمیں اپنے سارے وہ ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر جو ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت کم وقت میں بڑی مفید باتیں ہمیں بتائیں اور اسی بات کو ہم کیری فارورڈ کریں گے. جس طرح ابھی بات ہوئی ہے سلمان صاحب, انہوں نے کہا کہ انڈسٹریل پالیسی کوئی متعارف نہیں کروائی. میں اوور آل انڈسٹری کی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں سنس یو آر ریپرزینٹنگ بزنس کمیونٹی ہے. تو بزنس کمیونٹی جو پروڈکٹ ہمیں دے رہی ہے, جس طرح سے کام کرتی ہے, یا جو بھی ان کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس کا دار و مدار آپ کی ان ہاؤس کاسٹ آف پروڈکشن سے ہوتا ہے جو کہ اپیرنٹلی بڑھ رہی ہے. آنے والے دن آپ کو آسان لگ رہے ہیں, مشکل لگ رہے ہیں, یا عوام کو کسی طرح سے آپ پریپیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نصرت, آپ نے بہت اس وقت دس از دا ٹاپک وچ از ان دا لائم لائٹ, اور ایز اے انڈسٹریلسٹ, ایز اے ریپرزینٹیو آف انڈسٹریز ایز ویل, we are working on all options how to bring the cost of production down in comparison to the neighboring countries. ہمارا ایکسپورٹس میں کمپٹیشن ہے کہاں پہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں, دیٹ از انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام,
اور وہاں پہ ہمیں کمپیریزن کرنا, جیسے ابھی ڈاکٹر شہباز نے جیسے بات کری کہ انفلیشن از اباؤٹ ٹو ریچ 20%. آج اگر میں کمپیریزن پاکستان ان کمپیریزن ٹو بنگلہ دیش دیکھوں, انفلیشن از 6.32%. اینڈ if I compare the export volume of from Bangladesh, which has increased in April 35.2% in comparison to March. جو کووڈ کے بلیسنگس پاکستان کو ملی تھیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی اسٹیٹ بینک نے جو انسینٹیوز دیے تھے ڈیورنگ دا کووڈ ڈیز, دیٹ واز ایکسیپشنل, دیٹ ہیز سپورٹڈ دا انڈسٹریز اے لاٹ. لیکن آج جو فنڈامنٹلز ہیں کہ وائی, جیسے بھی بات ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے انفراسٹرکچر کا, انفراسٹرکچر از اے بیک بون. جی سلمان صاحب, یہ تو بالکل ساری چیزیں ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر اقدس کی طرف آئیں گے کہ کیا آنے والے دنوں میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں تو ہیں اور یہ ڈیٹوریٹ ہوتی جا رہی ہیں. اب اسی میں I'm just coming to your point کہ ان کمپیریزن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ویئر آر وی پوزیشنڈ, اب یہ تمام چیزیں جب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن یعنی انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے, ہماری یوٹیلیٹیز بڑھ گئیں, ہمارا کیونکہ انفلیشن جب اوپر جائے گی تو لیبر کی سیلریز بھی اس کے اکارڈنگلی اسپینڈنگ بھی بڑھے گی, وہ ساری چیزیں بڑھی. اچھا, پلس ہمارا ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ٹیکسٹائل امپورٹ کا 60% مٹیریل, را مٹیریل از امپورٹڈ, ایکسپورٹ جو ہم کرتے ہیں اس کا مٹیریل از امپورٹڈ. سو ہماری سم ہاؤ لوکلائزیشن آف انڈسٹریز آج اب ہونی شروع ہو رہی ہے, بیکاز دیٹ از دی اونلی آپشن وچ ول ہیلپ پاکستان ٹو سروائیو ان اے لانگ رن, کہ ہر چیز ہمیں لوکلی پروڈیوس کرنی پڑے گی, بٹ آج ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں نہیں ہیں. تو آنے والے وقت میں ہمیں کچھ چیزیں بڑا ڈیپلی دیکھنی پڑیں گی, جس میں اسٹیٹ بینک کو ایک میجر رول پلے کرنا پڑے گا فنڈامنٹلز کے اوپر, گورنمنٹ کو پالیسیز کے اوپر. وہ پالیسیز اگر انڈسٹری فرینڈلی ہوں گی, کاسٹ آف ڈوئنگ ان کمپیریزن ٹو یور کمپٹیشن اگر ٹھیک ہوگی تو وی کین ایکسپورٹ. یہ ادروائز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ول کیپ آن انکریزنگ ایز اٹ از انکریزنگ ایز آف ٹوڈے. جی ڈاکٹر اقدس صاحب, آپ نے دونوں حضرات کی, دونوں مہمانوں کی باتیں سنی, اور میرا سوال وہی ہے بیکاز میں عوام کو یہاں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بتایا جائے کہ آنے والے دنوں میں what to expect. اوکے, بہت ہی آپ کا ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے, اور دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا آپ کو گیو می اے منٹ کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اور یہاں سے ہم آگے کہاں جا سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے تقریباً 9-10 مہینے پہلے وی ور ان اے ویری گڈ سچویشن. ہمارے جو فورن جو کہتے ہیں نا فورن ایکسچینج ریزروز, وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھے 9 سے 10 months ago. اوکے, پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ دنیا میں پہلے تو کووڈ کے ختم ہونے کے بعد ایک کموڈیٹیز کا سپر سائیکل آیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپلائی اور ڈیمانڈ میں ایسا گیپ پیدا ہوا جس سے ویسٹرن ورلڈ میں 40-45-50 سال کی پوری ہسٹری میں ہائیسٹ انفلیشن چل رہا ہے. سو وی آر ٹاکنگ 8-9-9.5% UK US جیسی اکانومیز میں. ایک تو یہ ہوا. اس کے بعد جیو پولیٹیکلی کچھ حالات خراب ہونا شروع ہوئے, جیسے کہ رشیا اور یوکرین کے مابین ہاسٹیلٹیز شروع ہوتی ہیں, اور دیٹس ویئر دا پرابلم بگنس. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آئل اس کی پرائس شوٹ اپ کرتی ہے ایک دم سے. تو آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس دے دوں کہ جب یہ سال شروع ہوا دس کیلنڈر ایئر جنوری میں, تو آئل کی پرائس فی بیرل تھی $80. ٹھیک ہے. رائٹ ناؤ اٹ از 121. اوکے, یہ 55-56% کی انکریز ہے. کیونکہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں, بہت بڑا کوانٹم ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہماری پوری اکانومی سوسائٹی ہر چیز اس انرجی کنزمپشن پہ چلتی ہے. تو وہ امپورٹ بل اوپر جانا شروع ہو گیا, اور اس سے پھر ایک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا ہو گیا, رائٹ. اور وہ سچویشن بڑی پریکیریس اور بڑی وریسم ہو رہی ہے, بڑی تشویشناک ہو چکی ہے اس وقت. اس وقت ہم کھڑے ہیں تقریباً 5 ہفتے آف امپورٹ کوریج. اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی سٹیپس نہ لیے گئے, اگر دنیا میں آئل کی پرائس نیچے نہیں آئی, تو وی آر لوکنگ ٹورڈز اے ویری کیا کہنا چاہیے نا, ایک لفظ, وہ ایک ڈی لفظ ہے, ڈیفالٹ. وی آر لوکنگ ایٹ دیٹ.
لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے پالیسی میکرز نے بہت ہی پرویکٹیولی اس کو اٹیک کیا ہے. وہ فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ سکسیسفل نیگوشیشن کرنے سے کیا کیا ہے اور کیا ہم بہتر حالات آگے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے جواب لوں گی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب ہم کنکلوژن کی طرف آ گئے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمارا ٹاپک چینج اور مہمان چینج ہو جائیں گے. تو ہمارے مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقدس ہیں، سلمان صاحب ہیں. ان سے ہم چاہیں گے کہ کنکلوڈ کر دیں مہنگائی کے حوالے سے جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، ہونا کیا ہے، سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کا سب سے بہتر سلوشن یہ ہے کہ کی اسٹیک ہولڈرس، وی بزنس مین، پالیسی میکنگ میں ہمارا انپوٹ از مینڈیٹری. جو بندے جس جگہ پہ بیٹھ کر یہ ڈیسیجنس ہمارے لیے لے رہے ہیں، just from your channel I want to communicate them کہ we know how does economy works, we know how does business works, how we have a on ground experience. ہماری بھی پروفائلز ہیں، either it's from management side, either it's from experience side or education side. So at least we are the stakeholders. ہمارے لیے آپ ڈیسیجنس لے رہے ہیں، گیٹ اس انگیجڈ ایز ویل، تاکہ ہم کنٹری کے لیے کوئی بیٹر پراسپیکٹس بنا سکیں. صحیح، آن بورڈ لینا لازمی ہے اور پچھلے وقتوں میں بھی ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر اقدس. ویری بریفلی دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا خسارہ چل رہا ہے اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آئل کی پرائس کہاں تک جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس ایک فیول ریشننگ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیول کو ریشن کریں گے، آپ کوشش کریں گے اپنی کنزمپشن کو کم کرنے کی، تاکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اینڈ نمبر 2، موسٹ امپورٹنٹلی، جو ہمارا ولنریبل طبقہ ہے، جو ہمارے آپ سمجھ لیں کہ پور سوشیو اکنامک طبقہ ہے، جو اس کو اس مہنگائی سے بچانے کے لیے کانکریٹ سٹیپس لینا ہوں گے. ہم نے کچھ سٹیپس دیکھے ہیں. گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تقریباً کیا کہہ رہے ہیں، وہ 14 ملین خاندانوں کو 14 ملین خاندانوں کو 2000 روپے ماہانہ ایڈیشنلی دینے لگے ہیں. یہ 28 ارب روپے بنتا ہے پر منتھ. یہ بہت بڑا فگر ہے، لیکن اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ان لوگوں کی کس کو دیے جا رہے ہیں، اس کا ڈیلیوری میکنزم کیا ہوگا، اور لوگوں کو آیا یہ پیسے مل بھی رہے ہیں یا نہیں مل رہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور اچھی پالیسی بنائے. کیونکہ جو بھی ملک کے حالات ہوں، جو آپ کا کمزور طبقہ ہے، اس کو اس مہنگائی سے پروٹیکٹ کرنا یہ ہمارا فرض ہے بطور معاشرہ. صحیح. ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. اور یہ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے یا ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم بار بار ڈسکشن کرتے رہے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے. کچھ چیزیں جو اویئرنیس کی ہوتی ہیں اس کا خیال ضرور رکھیے. کس طرح آپ اپنے بل میں کمی لا سکتے ہیں، الیکٹریسٹی، یوٹیلیٹیز کے باقی دیگر جو ہیں، کس طرح سے اپنی کنزمپشن کو جہاں لگژری بہت زیادہ ہے اسے کرٹیل کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنا فیوچر پلان کر سکتے ہیں. یہ ہم نے اپنا احاطہ خود ہی کرنا ہے، اپنا اس میں ذمہ داری خود ہی قبول کرنی ہے اور اس کی ڈیسیشن میکنگ بھی ہم نے خود ہی کرنی ہے. ود دیٹ ایک بریک آ گیا. جب بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو جو ہم نے کہا کہ آنکھوں کے حوالے سے ہمارا ایک ڈیٹیل سیشن ہے، تو وہ تمام پیرنٹس، وہ تمام لوگ جو بچوں کی آنکھیں، اپنی آنکھیں یا کوئی بھی نظر کے حوالے سے یا آنکھوں کے امراض کے حوالے سے سوال ہے، آپ کر سکتے ہیں ہم سے آفٹر دا بریک.